غداری کا مقدمہ چلا اور فیصلہ ہوا اور فیصلے پر فوراً ہی عمل درآمد ہو گیا تو میری باری آئی۔ مجھے جرگے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ جرگے کے سارے ممبر اردو بولتے اور سمجھتے تھے۔ اوئے تم کیوں کافر کا نوکری کرتا ہے؟ جرگے کے بزرگ نے کہا، تھوڑی سی تنخواہ اور راشن کے لیے تم اپنی جانیں انگریزوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ میں نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو میں اپنے بوڑھے میزبان کو پہلے دے چکا تھا۔ میں جواب دے چکا تو میرے بوڑھے میزبان نے جرگے کے ساتھ کوئی بات کی۔ تم ادھر رہنا چاہتے ہو؟ جرگے کے بزرگ نے پوچھا۔ ہاں بابا جی، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، یہاں آ کر میری غیرت جاگی ہے۔ میں آپ کی طرح آزاد رہنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان کہتا ہے کہ فرنگی کے خلاف لڑو۔ تم ابھی بچے ہو، بزرگ نے کہا، جوش میں آ کر بات نہ کرو۔ جس روز تم فوج سے بھاگ کر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مجھ سے کچھ اور سوال پوچھے گئے۔ میرا بوڑھا میزبان اور اس کے بیٹے باری باری جرگے سے کچھ کہتے تھے۔ وہ دراصل میری سفارش کر رہے تھے۔ تم مسلمان ہو؟ جرگے کے بزرگ نے فیصلہ سنا دیا۔ ہم کسی مسلمان کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے لیکن تمہاری رائفل اور تمہارا ایمونیشن نہیں دیں گے۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا اور بنو میں داخل کر کے واپس آ جائے گا۔ بابا جان، میں نے کہا، اگر آپ میری رائفل اور ایمونیشن یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی یہیں رکھیں۔ انگریزوں کو ہماری اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی رائفل اور ایمونیشن کی ہوتی ہے۔ میں اگر بغیر رائفل اور ایمونیشن کے واپس گیا تو وہ اس جرم میں میرا کورٹ مارشل کر دیں گے کہ میں پٹھانوں کے پاس خود ہی چلا گیا تھا اور بدنیتی سے اپنی رائفل اور ایمونیشن پٹھانوں کو دے آیا ہوں۔ اس کی کم سے کم سزا جو مجھے ملے گی وہ 2 سال ہوگی۔ اس سے تو آپ اچھے ہیں جو مجھے بغیر کسی شرط کے آزاد کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ پر اتنا رحم کیا ہے تو یہ رحم بھی کر دیں کہ میری رائفل اور ایمونیشن مجھے دے دیں، ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ جرگے کے ملکوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور مجھے اجازت دے دی کہ میں رائفل اور ایمونیشن ساتھ لے لوں۔ اس روز بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے مجھے میرے میزبانوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلے روز علیو صبح مجھے جگایا گیا۔ بوڑھے پٹھان کا بھتیجا جو ادھیڑ عمر تھا میرے ساتھ چل پڑا۔ یقین کریں کہ میرے اندر کوئی ایسی قوت بیدار ہو گئی تھی جو مجھے وہاں سے نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں جب وہاں سے چلا تو میرے آنسو نکل آئے۔ میں وہاں سے جو تحفہ لے کر آیا وہ یہ تھا کہ میرے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا، کیونکہ زیادہ تر سفر پہاڑی تھا۔ ہم جب بنو کے دروازے پر پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ شہر کے دروازے ابھی کھلے ہوئے تھے۔ میرا میزبان باہر ہی سے واپس چلا گیا۔ میری بٹالین عارضی طور پر بنو آئی تھی۔ میں پیدل چلتا وہاں گیا تو اپنی پلٹن کو وہیں پایا۔ جب میں اپنی پلٹن میں پہنچا تو جس نے مجھے دیکھا وہ یوں دوڑا آیا جیسے میں اگلے جہان سے واپس مڑا ہوں۔ صوبیدار میجر کو اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے۔ مجھ سے رائفل اور ایمونیشن لے کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا۔ اگلے روز پہلے میری پیشی کمپنی کمانڈر کے سامنے ہوئی۔ اسے میں نے ساری بات سنائی کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ پھر مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے لے جایا گیا۔ وہاں پھر مجھے وہی کہانی سنانی پڑی۔ مجھ پر بہت جرا ہوئی۔ آخر اللہ نے کرم کیا کہ مجھے بری کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ میرا انگریز کمانڈنگ آفیسر اس بات پر بہت خوش ہوا تھا کہ میں اپنی رائفل اور ایمونیشن ساتھ لے آیا ہوں۔ ہماری بٹالین عارضی طور پر بنو گئی تھی۔ مجھے واجدہ یاد آنے لگی تھی۔ میں دعائیں کرتا تھا کہ بٹالین جلدی اپنی چھاونی میں واپس جائے اور میں واجدہ کو دیکھوں۔ اس سے ملنا تو آسان نہیں تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ جنگلے سے اسے دور سے دیکھ لیتا۔ لیکن حکم آ گیا کہ ہماری بٹالین اب بنو میں ہی رہے گی۔ ہمیں قلعے کے اندر بھیج دیا گیا۔ اس قلعے کا نام فورٹ ایڈورڈ ہے۔ اس میں ایک پلٹن کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی قلعے کے اندر ہی تھا۔ معلوم نہیں اب یہ قلعہ کیسا ہے۔ اس زمانے میں اس کی دیواریں کچی اور اوپر سے اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی کہ ایک بیل گاڑی ان پر چل سکتی تھی۔ میں واجدہ کی یاد میں بے قرار رہا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ آصف نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست صداقت کو خط لکھا کہ واجدہ کبھی گھر آئے تو اسے میرا سلام کہے اور اس سے خط لکھوا کر میرے بنو کے ایڈریس پر پوسٹ کر دے۔ 10-11 دنوں بعد صداقت کا جواب آیا۔ اس لفافے میں واجدہ کا خط تھا۔ آصف ان دنوں 10 دنوں کی چھٹی گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور واجدہ اپنے ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ صداقت واجدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور وہ بلا روک ٹوک اس کے گھر جاتا اور اس کے پاس الگ بیٹھتا بھی تھا۔ صداقت رشتہ داری کے علاوہ بڑا بھلا لڑکا تھا۔ اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ اس نے واجدہ تک میرا سلام پہنچا دیا تھا اور واجدہ سلام کے جواب میں خط لکھ رہی ہے۔ واجدہ نے بڑا جذباتی خط لکھا۔ جس طرح میں اسے دیکھنے کو بے تاب اور بے قرار تھا، اسی طرح وہ بھی میرے لیے تڑپ رہی تھی۔
आसिफ के रवैये के मुतालिक उसने लिखा कि अब इसमें कुछ तब्दीली आती जा रही है। ये तब्दीली कोई अच्छी नहीं थी। उसने अब वाजदा पर हल्का हल्का रोब झाड़ना शुरू कर दिया था। ये तब्दीली उस दिन के बाद आनी शुरू हुई थी जिस दिन उसने मुझे अपनी फैमिली क्वार्टरों के करीब जंगले के पास खड़ा देख लिया था, और फिर इसी रात वो मेरे पास आया था और उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं फिर वाजदा से मिला तो वो मुझे गायब कर देगा। मैंने उसका चैलेंज कबूल कर लिया था। वाजदा ने लिखा कि आसिफ इसे कहता है कि इस नीच जात के आदमी से ताल्लुक़ तोड़ लो, वरना वो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा या मैं बिल्कुल ही इसे गायब कर दूंगा। वाजदा उससे कहती थी कि ऐसी गलती न करना, वरना मेरे प्यार से महरूम हो जाओगे और मैं बता नहीं सकती कि मैं और क्या कर बैठूं। इस खत से ये सूरत सामने आई कि आसिफ और वाजदा में कशमकश या चपकलश शुरू हो गई थी। वाजदा ने लिखा था कि वो इस शख्स से दबकर नहीं रहेगी। उसने ये खतरनाक बात भी लिखी कि आसिफ का रवैया सही ना हुआ या मज़ीद बिगड़ गया तो वो मुझे यही मशवरा देगी कि इस शख्स को बाहर ही कहीं कत्ल करा दो। अगर इसे बाहर कत्ल ना कराया जा सका तो वाजदा खुद इसे ऐसे तरीके से जहर पिलाएगी कि किसी को वाजदा पर शक नहीं होगा। मैंने उसी रोज़ सदाकत को ख़त लिखा जिसमें बड़े पुरजोर तरीके से लिखा कि वो वाजदा को सख्ती से समझा दे कि जो बातें उसने आसिफ को रास्ते से हटाने की लिखी हैं वो न लिखा करे। कहीं ऐसा न हो कि ख़त किसी और के हाल लग जाए और लेने के देने पड़ जाएं। मुझे वाजदा तो न मिली, लेकिन मेरे दोस्त हमीद को आयशा मिल गई। ये एक मौजज़ा था। मैं सुना चुका हूँ कि आयशा मुजारों की बेटी थी और वो तलाक याफ्ता भी थी, और उसके साथ बहुत बड़ा ख़तरा ये वाबस्ता था कि उस पर जिन्न आता था जो ये जाहिर करता था कि उसे आयशा के साथ इतनी मोहब्बत है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आयशा किसी और की बीवी बने। ये तो मैं पहले ही तफसील से बता चुका हूँ कि आयशा के इस जिन्न की हकीकत क्या थी। ये एक नाटक था जो खेल कर उसने अपने पहले खावन से तलाक ली थी, लेकिन गांव में उसने अपने दिल में हमीद की मोहब्बत बिठा ली थी और हमीद उसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा था। इनकी शादी नामुमकिन थी। एक तो ज़ात में फ़र्क था और सोशल स्टेटस में तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। वो वाक़या याद करें जो मैं तफसील से सुना चुका हूँ कि इनके गांव का शाह आयशा के पीछे पड़ गया था और आयशा के माँ बाप शाह के मुतालबे के मुताबिक उसे मजबूर करते थे कि वो अकेली शाह के घर जाए। आयशा तो उसके घर न गई, उसके बजाय मैं और हमीद एक रात शाह के घर पहुँच गए और फिर किस तरह हम दोनों ने उसे मारा पीटा और एक दरख्त के साथ बांध कर आ गए थे। हमने ये जाहिर किया था कि हम इसे अभी कत्ल करेंगे, लेकिन वो बिलबिला उठा। हमीद ने उसे कहा था कि वो आयशा के माँ बाप से कहे कि वो इसकी शादी हमीद के साथ करें, और फिर हमीद के माँ बाप से कहे कि वो इसकी शादी आयशा के साथ करें। अगर इनकी शादियाँ इधर उधर हो गईं तो दोनों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। मैंने ये भी लिखा कि गांव के लोगों ने शाह को दरख्त के साथ बंधा हुआ देखा तो शाह ने यह मशहूर कर दिया कि रात को उसे जिन्नात उठा ले गए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ गाँव में ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के देहात में भी शाह मशहूर हो गया कि इसके कब्ज़े में जिन्नात हैं, जिनमें बाज़ जिन शैतान फितरत हैं। इनमें से एक जिन किसी तरह शाह के कब्ज़े से निकल गया और शाह को दरख्त के साथ बांध कर भाग गया था। हमीद ने मुझे बताया कि जब कुछ ज़्यादा अरसा हो गया और शाह ने आयशा की इसके साथ शादी की बात न चलाई तो हमीद ने गांव में अपने एक बदमाश किस्म के दोस्त को ख़त लिखा कि शाह को मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया। अगर तुमने थोड़ा ही अरसा और मेरा काम न किया तो तुम पर दूसरा हमला पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। शाह जो लोगों की नज़रों में पहले से ज़्यादा बरगज़ीदा और मकबूल हो गया था, हमीद से इतना खौफज़दा था कि उसने हमीद के दोस्त से कहा कि हमीद को तसल्ली दे दो कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। शाह ने यह भी कहा था कि काम मुश्किल है और वो इसके लिए ज़मीन हमवार कर रहा है। एक रोज़ हमीद मेरे पास बैरक में आया। वो इतना ज़्यादा खुश था कि इसके मुंह से सही बात भी नहीं निकलती थी। उसने अपने वालिद साहब का ख़त दिखाया। उन्होंने लिखा था कि शाह साहब ने कहा है कि हमीद को फ़ौरन बुलाओ, अगर उसने देर कर दी तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। उसके वालिद साहब ने बात बिल्कुल साफ लिख दी थी कि उसकी शादी आयशा से करानी पड़ेगी। हमीद को शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मैंने भी एक माकूल बहाना तलाश कर 5 दिनों की छुट्टी ले ली। हमीद कहता था कि तुम्हारे बगैर मेरी शादी मुकम्मल नहीं होगी। मैं अपने घर पहुंच गया और हमीद मुझे ये कहकर अपने गांव चला गया कि शादी का जो दिन मुकर्रर होगा वो मुझे बता देगा। अगले ही रोज़ हमीद के गांव से एक आदमी ये पैगाम ले आया कि 2 रोज़ बाद हमीद की शादी है। शादी का दिन बहुत ही जल्दी मुकर्रर किया गया था। देहात में ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं ये सुनने के लिए बेताब था कि शाह ने ये चक्कर किस तरह चलाया है। मैंने लिखा है कि ये शादी नामुमकिनात में से थी। मैं हमीद के गांव एक दिन पहले ही जा पहुंचा। वो तो सिवाय हंसने के कोई बात नहीं करता था। उसने मुझे सुनाया कि शाह ने नामुमकिन को मुमकिन किस तरह कर दिखाया है।
میری یہ داستان سننے والے خواتین و حضرات غور کریں کہ ہمارا دیہاتی اور شہری معاشرے پر پیروں اور شاہ صاحبوں کی گرفت کتنی سخت ہے کہ وہ جو چاہے لوگوں سے کروا سکتے ہیں۔ حمید نے چھٹی آ کر عائشہ سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ یہ چکر کس طرح چلا ہے۔ عائشہ نے اسے بتایا، پھر وہ شاہ سے ملا۔ شاہ نے بھی اسے اپنا یہ کمال سنایا۔ یہ بات اس طرح بنی کہ عائشہ کی ماں بھی اور باپ بھی شاہ کے ہاں جاتے رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی مراد تھی کہ عائشہ کی کہیں شادی ہو جائے۔ شاہ کہتا تھا کہ عائشہ اس کے پاس اکیلی آئے، لیکن عائشہ نہیں جاتی تھی۔ ماں باپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عائشہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور بڑی شوخ اور چنچل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ در پردہ دوستی لگا لے۔ عائشہ کے رشتے کے لیے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ دور دور مشہور ہو گیا تھا کہ عائشہ پر بڑا ہی خطرناک جن آتا ہے۔ عائشہ ایک بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ پہلے شاہ اسے بدنیتی سے بلاتا تھا، لیکن اب اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ اس نے مجھ سے اور حمید سے جو بری مار کھائی تھی اور پھر حمید نے اسے جو دھمکی دی تھی، اس کے مطابق وہ حمید کو خوش کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ ایک بار آ جائے تو اسے وہ سمجھا دے کہ اب اس نے کیا ناٹک کھیلنا ہے، لیکن عائشہ کے دل میں اس کے لیے ایسی نفرت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شاہ کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ شاہ کسی کی زبانی سے یہ پیغام نہیں بھیج سکتا تھا کہ اس نے عائشہ سے ڈرامہ کروانا ہے۔ یہ ایسا راز تھا جو کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ ایک روز شاہ نے عائشہ کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا۔ شاہ دور کا چکر کاٹ کر کھیتوں میں گیا اور عائشہ کے راستے میں آ گیا۔ شاہ جی، عائشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کے قبضے میں بہت جن ہوں گے، لیکن میں ایسی شیطان جن ہوں جو کبھی بھی آپ کے قبضے میں نہیں آؤں گی۔ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہوں، میرے راستے میں نہ آئے۔ بے وقوف لڑکی، شاہ نے کہا، میں نے تم سے کوئی اور کام کروانا ہے اور تم سے لینا بھی کچھ نہیں ہے۔ آج ہی رات یا کل دن کو وہی تماشا دکھا دو۔ کون سا تماشا؟ وہی جن والا تماشا، شاہ نے کہا۔ میں نے حمید کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تم نے اسی طرح کرنا ہے جیسے پہلے شہر میں کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ میرے پاس ہی آئیں گے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ میں نے تمہاری شادی حمید کے ساتھ کرانی ہے۔ عائشہ حمید کا نام سن کر مان گئی۔ اسی شام گاؤں والوں نے دیکھا کہ عائشہ کا باپ شاہ کے گھر کی طرف دوڑا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ عائشہ کو جن پڑ گیا ہے۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ یہ سن کر کئی عورتیں عائشہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے اچھلتی تھی۔ وہ آخر جوان تھی، اس کے جسم میں طاقت تھی، عورتوں کے قابو میں تو وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ شاہ جی کو بلاؤ۔ شاہ بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا ناٹک دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے تو جن کو گالیاں دی، پھر کہا کہ وہ اسے زندہ جلا دے۔ عائشہ نے یہ ڈرامہ پہلے کھیلا ہوا تھا اور اس میں کامیاب بھی رہی تھی، اس لیے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جن کسی پر آتا ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے۔ شاہ جی نے جن کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ پہلے تو دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے، پھر شاہ دوستانہ باتوں پر آ گیا۔ اس کمرے میں گاؤں کی بہت سی عورتیں تھیں اور کچھ آدمی بھی آ گئے۔ شاہ نے کسی کو بھی نہ کہا کہ باہر چلے جائیں۔ وہ یہ ناٹک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ آخر جن نے ایک حکم دیا، حمید کے ماں باپ کو فوراً بلاؤ۔ عائشہ نے کہا، جسے لوگ جن کی آواز سمجھ رہے تھے، وہ آئیں گے اور میری بات مانیں گے تو ہی رخصت ہوں گا۔ تماشائیوں میں سے کوئی شاہ کے کہنے پر دوڑا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حمید کے ماں اور اس کا باپ دوڑے آئے۔ لو بھائی، شاہ نے جن سے کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے۔ حمید کے والدین آ گئے ہیں، دونوں میرے قریب آؤ۔ عائشہ نے جن کی زبان میں کہا۔ دونوں اس کے قریب ہوئے تو عائشہ نے کہا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ میں اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کراؤں گا جو مجھے پسند ہے۔ اس کا پہلا خاوند مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے اسے آزاد کرا لیا تھا۔ میرے پیر استاد نے کہا ہے کہ اس کی شادی حمید کے ساتھ کراؤ۔ اب تم دونوں بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرا دو۔ اگر نہیں کراؤ گے تو میں تمہارے بیٹے کو اسی دن مار ڈالوں گا جس دن تم اس کی شادی کسی اور لڑکی کے ساتھ کرو گے۔ ان کی شادی جلدی کرا دو، میں اس لڑکی کو پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا، میں ان دونوں کی قسمت چمکا دوں گا۔ حمید کے والدین تو بت بن گئے، انہیں یہ جوڑ بالکل پسند نہیں تھا۔ مت سوچو، جن نے کہا، میں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا تھا، میں نے اس کو بھی اور حمید کو بھی غائب کر دینا تھا، لیکن میں ان شاہ جی کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تم اب چلے جاؤ، شاہ جی نے کہا، میں ان کی شادی کرا دوں گا۔ شاہ نے ویسے ہی کچھ دیر ہونٹ ہلائے جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، پھر اس نے عائشہ کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ اس نے عائشہ کو آنکھ کا اور ایک انگلی کا اشارہ دے دیا تھا۔ عائشہ نے ایسی انگڑائی لی جیسے اپنی ہڈیاں توڑ دے گی، پھر اٹھ بیٹھی اور حیرت زدہ نظروں سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے خوفزدگی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں عائشہ، شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ میرا جسم دکھ رہا ہے، عائشہ نے رونے جیسی آواز بنا کر کہا۔
شاہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر عائشہ پر پھونک ماری۔ اب کچھ آرام آیا ہے، عائشہ نے کہا۔ شاہ نے حمید اور عائشہ کے ماں باپ کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ اس نے انہیں اس جن سے ڈرایا اور حمید کے ماں باپ سے کہا کہ حمید کی شادی عائشہ کے ساتھ کر دیں، ورنہ جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حمید کے ماں باپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ شاہ نے انہیں اور زیادہ ڈرایا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے بڑوں سے بات کی۔ سب نے ان سے کہا کہ بیٹے کی شادی عائشہ کے ساتھ کر دو، اونچ نیچ نہ دیکھو۔ یہ ناٹک کامیاب رہا اور حمید اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ میں ماضی بعید کی باتیں سنا رہا ہوں، ان وقتوں کے کچھ لوگ ابھی باقی ہیں۔ میرا خیال ہے میری باتیں انہی پرانے لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی۔ نئے دور کے لوگ بیزار ہوتے ہیں کہ ماضی کی دلدل میں پھنسا ہوا یہ بوڑھا نئی نسل کو پیچھے کو لے جانے کے جتن کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ میں عالم فاضل نہیں، نفسیات عمرانیات کا ریٹائرڈ پروفیسر نہیں، اور میں فلسفے اور منطق سے بھی واقف نہیں۔ میں نے اچھے برے، بہت ہی اچھے اور بہت ہی برے انسانوں کو پڑھا ہے۔ میں نے ان حالات کا مطالعہ اور تجزیہ کیا ہے جو خود ہی پیدا ہو کر انسان کو بے حال اور بے بس کر دیا کرتے ہیں، اور ان حالات کا بھی جو انسان اپنی حماقتوں اور اپنی لغزشوں سے خود پیدا کیا کرتا ہے۔ تجربہ اسے نہیں کہتے کہ حالات نے انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ صحیح تجربہ ہوتا ہے کہ انسان نے حالات کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، اس سے وہی انسان کچھ سیکھا کرتا ہے، اس سے وہی انسان کچھ سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہے جو گرد و پیش کو دکھتا ہے، اور یہ کیوں اور وہ کیسے جواب اور جواز ڈھونڈتا جائے۔ کہیں ٹھوکر کھائے تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ سفر آنکھیں اور دل دماغ کے دریچے کھلے رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں پٹھانوں کا قیدی ہوا تو مجھے خوفزدہ ہو کر کڑنا اور پریشان ہونا چاہیے تھا کہ یہ مجھے گولی مار دیں گے یا ہمیشہ کے لیے قید میں رکھیں گے، لیکن میں نے دماغ کو حاضر رکھا۔ اس کے نتیجے میں مجھے ان مجاہد اور غیور پٹھانوں سے وہ خزانہ ملا جو قارون کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے کہیں بڑے پتے کی بات پڑھی تھی، ایک انگریز مفکر نے لکھا تھا کہ زندگی ایک ڈرامہ ہے، لیکن اس میں ہیرو جوکر کے رول میں نظر آتے ہیں اور جوکر ہیرو کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے آج کے معاشرے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہیرو کون، ویلن کون اور جوکر کون ہے۔ سیاست میں دیکھ لیجئے، مذہب میں دیکھ لیجئے، معلوم نہیں میں اپنا نقطہ نظر واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ آج کی نسل اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتی ہے کیونکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ترقی کی ایک نشانی ہے کہ یہاں امریکہ جیسے جرائم شروع ہو گئے۔ پہلے ہم بینک ڈکیتیوں کی کہانیاں باہر کے انگریزی رسالوں میں پڑھا کرتے تھے اور ان کے ترجمے ہماری اردو رسالوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں آئے دن بینک ڈکیتی کی خبریں آتی ہیں۔ ترقی تو بہت ہوئی ہے، سہیلی اب فرینڈ کہلاتی ہے، اس لڑکی کو پسماندہ کہتے ہیں، آفس کا بوائے فرینڈ نہ ہو، جام کی دکان اب ہیئر کٹنگ سیلون کہلاتی ہے۔ جی ہاں، ترقی بہت ہوئی ہے لیکن ذہن کرپٹ ہو گیا ہے۔ ترقی زمانے نے کی ہے، ذہن نے نہیں۔ پسماندگی کے دور میں ہمارے ذہن ترقی یافتہ ہوئے تو ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد ملک بنا لیا۔ ترقی یافتہ دور میں ہماری اگلی نسلوں کے ذہن ترقی کر گئے تو ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حکمرانوں نے ملک کو امریکہ کا غلام بنا دیا اور نوجوان ذہن مغرب کے کلچر کے غلام ہو گئے۔ میں اپنی اس کہانی میں اپنے آپ کو ہیرو نہیں بنا رہا، اپنے آپ کو دانشمند ثابت نہیں کر رہا۔ میں نے جو دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں، اس پر غور کریں، اس میں کچھ باتیں بہت ہی کام کی ہیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔